جب کشتیاں جلا دی گئیں، یہ بچاؤ کا اور پیچھے جانے کا واحد راستہ تھا، اور یہ واحد راستہ جلا دیا گیا تھا۔ واپس جانے کا اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ اس عظیم سپہ سالار کا نڈر فیصلہ تھا جس نے صرف فتح اور شہادت کا آپشن چھوڑا تھا۔ اب یا فتح تھی یا شہادت۔ ریگستان کی ہوا آج کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ افریقہ کے شمال میں واقع بربر قبائل کی سرزمین پر سورج ڈھلنے کو تھا، مگر ایک خیمے کے اندر بیٹھا ہوا شخص جیسے وقت سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر پیشانی پر گہری لکیریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس کا دل کسی کشمکش میں ہے۔ وہ ایک جنگجو تھا۔ اس کی سوچ کسی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، ایسی جنگ جو ابھی لڑی نہیں گئی، مگر اس کے نتائج صدیوں پر محیط ہونے والے تھے۔ وہ کبھی خیمے میں ٹہلنے لگتا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ ایک غلام زادہ، ایک بربر سپاہی جسے تقدیر نے صرف تلوار ہی نہیں تاریخ کی باغ ڈور تھما دی تھی، یہ طارق بن زیاد تھا۔ طارق کی زندگی کا آغاز کسی محل سے نہیں ہوا تھا، نہ وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نسل اور قبیلے کے لحاظ سے بربر تھا، افریقہ کے وہ لوگ جنہیں صدیوں تک رومیوں اور مقامی ظالم سرداروں نے غلام بنائے رکھا۔ طارق کا بچپن پیاس، خوف اور محنت میں گزرا، مگر اس کے دل میں ایک چیز ہمیشہ زندہ رہی: آزادی۔ جب اسلام کی روشنی شمالی افریقہ پہنچی تو وہ روشنی صرف عقیدے کی نہیں تھی، یہ انسان کو انسان بنانے کی صدا تھی۔ طارق نے اسلام قبول کیا تو اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ غلام نہیں، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ وقت گزرتا گیا، طارق میدان جنگ میں اپنی جرات، دیانت اور غیر معمولی قیادت سے ممتاز ہونے لگا۔ جب موسیٰ بن نصیر، افریقہ کے گورنر اور عظیم سپہ سالار نے طارق کو دیکھا تو اسے اس شخص میں کچھ خاص نظر آیا۔ اس کی آنکھوں اور سوچ میں ڈوبی گہرائی کو موسیٰ نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ شخص عام نہیں ہے۔ ایک دن موسیٰ بن نصیر نے اسے اپنے خیمے میں بلایا۔ طارق، موسیٰ نے گہری اور باروب آواز میں کہا، تمہارے ہاتھ میں تلوار کم اور تقدیر زیادہ ہے۔ طارق نے نظریں جھکا لیں۔ امیر، میں صرف اللہ کا سپاہی ہوں۔ موسیٰ مسکرائے، اور یہی بات تمہیں دوسروں سے بڑا بناتی ہے۔ اس دن طارق کو ایک عظیم شہر طنجہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ ایک غلام زادہ اب ایک شہر کا حاکم تھا، مگر اس کے دل میں اقتدار نہیں، ذمہ داری تھی۔ طنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر طارق اکثر سمندر کو تکتا رہتا۔ سمندر کے پار ایک سرزمین تھی، اندلس، سرسبز میدان، بہتے دریا اور اونچے پہاڑ، مگر ان خوبصورتیوں کے پیچھے ظلم کی سیاہی چھپی ہوئی تھی۔ اندلس پر رودریک کی حکومت تھی، ایک ظالم بادشاہ جس نے عوام کو غلام اور انصاف کا قتل کر رکھا تھا۔ ایک دن ایک شخص جو عیسائی سردار تھا خفیہ طور پر طنجہ پہنچا۔ یہ کاؤنٹ جولین تھا، اندلس کا ایک عیسائی سردار جسے رودریک نے ذلیل کیا تھا۔ وہ طارق کے سامنے بیٹھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی: طارق، اگر تم اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہو تو اندلس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ طارق خاموش رہے۔ یہ خاموشی کمزوری کی نہیں، فیصلے کی تیاری تھی۔ طارق نے اس کی باتوں پر غور کیا اور پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جواب آیا، جب آپ فتح یاب ہو جاؤ تو میری اور میرے گھر والوں کی سلامتی اور عزت کے ساتھ قیام۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا: اندلس کی سرزمین جنگ کے لیے زرخیز ہے، مسلمان امن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ اس سرزمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اندلس کے لوگ مظلوم ہیں۔ موسیٰ سمجھ گیا تھا۔ جواب آیا، پہلے ایک چھوٹا دستہ بھیجو،
حالات کا جائزہ لو۔ ایک مختصر مہم بھیجی گئی اور وہ کامیاب لوٹی۔ اس نے واپسی پر حوصلہ کن نتائج دیے۔ اب وقت آ گیا تھا۔ طارق نے فیصلہ کر لیا۔ صرف 7,000 سپاہی، سامنے ایک پوری سلطنت، پیچھے سمندر۔ کسی نے کہا امیر ہم تعداد میں کم ہیں۔ طارق نے کہا ہم ایمان میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ رات جو تاریخ بن گئی، 711 عیسوی کی اندھیری رات، سمندر پر کشتیاں خاموشی سے چل رہی تھیں۔ سپاہی خوفزدہ تھے، کچھ کی انگلیاں تلوار پر تھیں اور کچھ کے لبوں پر دعائیں۔ یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ طارق کشتی کے کنارے کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف یقین۔ جب وہ ساحل پر اترے تو ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہی پہاڑ بعد میں جبل الطارق کہلایا۔ طارق نے اپنے لشکر کا ایک چکر لگایا، جنگی حالات کا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صبح کی پہلی روشنی پھیلی ہی تھی کہ طارق نے ایک حکم دیا، تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ سپاہیوں کے چہروں سے خون اتر گیا۔ اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ طارق نے پھر دہرایا، تمام کشتیاں جلا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ ایک آواز آئی، امیر واپسی کا راستہ۔ طارق نے آگے کی طرف دیکھا، پھر اپنے لشکر کی طرف۔ وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جنہوں نے صدیوں کو ہلا دیا تھا۔ مسلمان جب اللہ کے لیے نکلتا ہے تو صرف آگے دیکھتا ہے، پیچھے راستہ ہو بھی تو پیچھے نہیں مڑتا۔ اے لوگو، اب تمہارے پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور آگے دشمن۔ اللہ کی قسم، اب آگے بڑھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور سچائی کے سوا کوئی نجات نہیں۔ کشتیوں کو لگنے والی آگ بلند ہو چکی تھی، واپسی جلا دی گئی تھی۔ اب یا تو فتح تھی یا شہادت، اور دونوں صورتوں میں ہی جیت ہے۔ طارق نے تلوار نکالی، اس کی دھار پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ بولے، یہ سرزمین یا اللہ کے دین کی ہوگی یا ہمارے خون کی۔ دور پہاڑوں کے پیچھے دشمن کا لشکر جمع ہو رہا تھا۔ روڈرک کا جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا اور سامنے کھڑا تھا ایک غلام زادہ جس کے قدموں میں اب تاریخ لرز رہی تھی۔ دوسری قسط جلد پیش کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی کہانی اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔